جنگ ہے وہ جو جس طرح لڑی جاتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جس طرح پہلے ماضی میں لڑی جاتی تھی. پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ کنونشنل فارم میں آپ کا دشمن بالکل آمنے سامنے ہوتا تھا. آج کی جو جنگیں ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہائبریڈ وارفیئر بنیادی طور پر ایک ملیٹنٹ ملٹری اسٹریٹجی کی ایک تھیری ہے جس میں جنگ لڑنے کا انداز ڈفرینٹ ہے, مکمل طور پر بدل گیا. آج آپ جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. آج آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں پراکسی وار کی بنیاد پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. آج آپ جنگ جو لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ملک کے اندر جو آپ کا دشمن ہوتا ہے, جو ملیٹنٹس گروپس ہوتے ہیں, ان کو وہ بنیادی طور پر ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے اگینسٹ ہی ان کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو آج کی جو جنگیں ہیں, پھر آپ سائبر آپ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بھی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو جنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں لڑی جاتی ہے. اس کو ہائبریڈ وارفیئر کہا جاتا ہے. تو آپ اگر دیکھا جائے کہ آپ اس کو کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں سوشل میڈیا کے تھرو, تو اور آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, تو اس میں دیکھیے کہ جو بنیادی طور پر وہی چیزیں جو آپ نے سینٹرل پروونس ریلیشن شپ میں پڑھی تھی, یہ وہی چیزیں ہیں کہ پاور شیئرنگ ہونی چاہیے. جو گورنمنٹ ہے فیڈرل ہے اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کوارڈینیشن ہونی چاہیے. پاور شیئرنگ کا جو فارمولا ہے وہ طے ہونا چاہیے. جو ریسورسز ایلوکیشن ہے, کس صوبے کو کتنا بجٹ ملے گا, وہ جو ہے وہ بہتر انداز میں بہتر شکل کے اندر اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. پھر کون سے صوبے کے اندر کون, مطلب جو فیڈرل ہے اس کے پاس کیا کیا اتھارٹیز ہوگی, اور کون کون سے جو پاورز ہیں, جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ صوبوں کو دی جائیں گی. ان پہ اگر پھر ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انٹر گورنمنٹ کوارڈینیشن ہو گورنمنٹ کے درمیان, وہ صوبے کی گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبے کے اندر بھی, اگر آپ دیکھیں میں ایک مثال دے دیتا ہوں, اگر آج سندھ گورنمنٹ ہے اور اس کے اندر اگر آپ کراچی دیکھیں, کراچی میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی ایک بہتر شکل میں ہے کہ وہ اپنا میئر لا سکتے ہیں, تو اس لیے اگر ان کے درمیان کوارڈینیشن ہوگی تو اس سے بینیفٹ اوبیسلی وہ شہر بھی بینیفٹ کرے گا. اگر اس کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو آپ کا جو دشمن ہے اس سے وہ بینیفٹ حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے درمیان کے جو کانفلکٹ ریزولوشن میکانزم ہے وہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک صوبہ ہے, صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. میں نے کل آپ سے کہا کہ این ایف سی ہے, این ایف سی کے تھرو آپ ایلوکیشن کس طرح بجٹ کی ہوگی, کس طرح فنڈ کس صوبے کو کتنا ملے گا, کس بنیاد پہ ملے گا, آبادی کی بنیاد پہ ملے گا, ریسورسز کی بنیاد پہ ملے گا, کس بنیاد پہ ملے گا, اس کو ہم این ایف سی میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ان سینٹرل اور پروونس ریلیشن شپ کو کس طرح اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اوبیسلی آپ ڈائلاگ کے ذریعے کر سکتے ہیں, کمیونیکیشن کے ذریعے. دوبارہ ریپیٹ کریے گا. جی این ایف سی جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہے یہ کس بیس پہ کیا ہے سر؟ جو این ایف سی ہوتا ہے نا بنیادی طور پر وہ ہے نیشنل فائنانس کوارڈینیشن. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ انوالو ہوتے ہیں, چاروں صوبہ وزیر خزانہ انوالو ہوتے ہیں. وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کا اتنا بجٹ ہے, اس صوبے کو اتنا فائنانس ملے گا. ٹھیک ہے. اور کس بنیاد پہ ملے گا, وہ آبادی کی بنیاد پہ بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. وہ ظاہر ہے, میں ایک مثال ہے, اگر بلوچستان ہے, بلوچستان کیا سکتا ہے میرے یہاں سے اگر آپ کو ریسورسز مل رہے ہیں, گیس مل رہی ہے, یہ ریسورسز میرے صوبے سے مل رہے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے. تو بنیادی طور پر این ایف سی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو ہم یہ ڈفرینٹ جو ایلوکیشن ہوتی ہے پیسے کی صوبائی گورنمنٹس کے درمیان ان کو ریزالو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سینٹرل پروونس ریلیشن شپ کو آپ کس طرح سے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ آپ ڈائلاگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ صوبوں کے درمیان ایک ڈائلاگ کا کنیکشن پیدا کر سکتے ہیں. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں, اگر آپ دیکھیں پنجاب نے بلوچستان کے اندر بھی ایک اچھا ہاسپٹل بنایا, آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کہہ سکتے ہیں. سوات کے اندر بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا, گلگت میں بھی بنایا. بنیادی پرپز کیا تھا حکومت بنانے کا, وہ ایک جیسے
پر آتے ہیں کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، تو تاکہ لوگوں کے اندر جو ہمارے یہاں لاہور کے اندر ایک فیسلٹیز یہ کہ لیگل ریفارمس کرے، پھر یہ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے کس صوبے کو کتنا ریسورس ملے گا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک میکنزم بنانا چاہیے، کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کنفلکٹ ریزولوشن میں وہی چیزیں ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے، چیزوں کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن میں اگر پالیسیز پنجاب نے دی ہیں تو فیڈرل کو کہیں نہ کہیں ایک چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ جو سینٹرل پروونس ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کی اگر آپ ڈسکشن کی بات کریں، اگر دیکھیں یہ اس پہ کافی کام ہوا ہے 18ویں ترمیم میں، اگر آپ ڈسکس کریں تو اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان کے اندر جو ادارے تھے وہ اوبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھے، لیکن اس کے بعد 4 فیڈرل نے رکھے، لائک خزانہ کے لیے داخلہ خارجہ اور دفاع، باقی جتنے بھی انسٹیٹیوٹ تھے لائک ایجوکیشن ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، وہ سارے کے سارے گورنمنٹ نے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے تاکہ جی آپ پالیسیز بنائیں اپنے صوبائی پرسپیکٹو کو سامنے چیزوں کو رکھتے ہوئے۔ پھر نیشنل فائنانس کمیشن NFC ایوارڈ کی میں نے ابھی بات کی کہ وہ بنیادی طور پر ایک آپ پلیٹ فارم کر سکتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے، جس کا بنیادی پرپز یہ ہے کہ جو فائنینشیل ریسورسز ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونس کے درمیان کرنا، وہ بنیاد آبادی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ریسورسز کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا بنیادی پرپز ہے پاپولیشن کو سامنے رکھ کے غربت کے اور ریونیو جنریشن کس کا کتنا کون سے صوبے سے زیادہ آتا ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے NFC ایوارڈ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ 2010 میں بنایا گیا۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی اگر آپ بات کریں تو اوبیسلی چائنا پاکستان سی پیک ہے، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں زیادہ تر آپ کو اس کے اندر جو بنایا گیا یا اس کے اندر جو آکوپائی کیا گیا وہ یہ کہہ لیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، لیکن عام طور پر تو ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں جو ہائبرڈ وارفیئر ہوتی ہے، پروونشل آٹونومی ہے۔ پھر عام طور پہ دیکھیے کہ ہر صوبے کو ایک خود مختاری دی گئی کہ جی آپ اپنا لوکل گورنمنٹ بنائیں، صرف 4 چیزیں گورنمنٹ نے رکھی، باقی ہر ایجوکیشن پالیسی آپ بنائیں، آپ ہیلتھ پالیسی بنائیں، آپ لوکل گورنمنٹ کا قانون اپنا بنانا چاہتے ہیں بالکل بنائیں۔ اب آپ دیکھیں جو KPK کا لوکل سسٹم ہے وہ اور ہے، ڈفرینٹ ہے، پنجاب کا جو لوکل سسٹم ہے وہ اور ہے، کراچی کا جو لوکل سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ تو ریونیو جنریشن اوبیسلی پھر گورنمنٹ نے جو صوبے ہیں ان کو بھی کہا کہ جی آپ پہلے یہی تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ ہی ٹیکس کلیکشن کرتی ہوتی تھی اور بہت کم تعداد میں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی جو ہے وہ کلیکشن کرتے ہوتے تھے، لیکن گورنمنٹ نے جو فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم میں انہوں نے ان کو امفاسائز کیا کہ جی آپ بھی ٹیکسز بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے صوبے میں ٹیکسز لگا سکتے ہیں، یہ آپ کو اتھارٹی ہے۔ کوشچن نمبر 9 ہے، تو بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لائک سینٹرل پروونس ریلیشن شپ میں سینٹر میں اور جو صوبائی ہیں ان گورنمنٹس کے درمیان ریلیشن شپ کوآرڈینیشن اچھی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، جو ہائبرڈ وارفیئر آپ اس سے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سر اس میں میڈیا کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ کوشچن میں ہے نا کہ میڈیا کس کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سی پیک کے اندر جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تھوڑا سا پرابلم شروع ہوا صوبوں کے اندر، ایک KP میں جو ہے وہ روڈ ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا، تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میڈیا نے بڑا پاورفل ادا کیا۔ میڈیا نے ان چیزوں کو ہوا نہیں دی، میڈیا چاہتا تو ان چیزوں کو ہوا دے سکتا تھا جتنی بھی مخالفت ہے۔ تو بنیادی طور پر میڈیا کا اور پھر سوشل میڈیا کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے کہ سوشل میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے یا سوشل میڈیا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
عام طور پہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے آج کے دور میں وہ ڈیجیٹل میڈیا یا میڈیا کی پرسپیکٹو میں ہی لڑی جاتی ہے. The purpose of creation of NACTA, the National Counter Terrorism Authority NACTA, جس کو بنایا گیا اور اس کا بنیادی پرپز ہی کاؤنٹر ٹیررزم تھا تاکہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم پہ قابو کیا جائے اور کاؤنٹر کیا جائے دہشت گردی کو. 2013 میں کوآرڈینیشن اینڈ انفارمیشن شیئرنگ ہوتا ہے. اس کا دیکھیے نیکٹا بنیادی طور پر یہی تھا بنانے کا پرپز کہ جو فیڈرل یہ بنیادی طور پر ادارہ ہے اس کے اندر ساری صوبائی گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے تاکہ عام طور پر جو ایک انفارمیشن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے نیکٹا کے پاس آتی ہے اس کی کوآرڈینیشن تو پھر ہر صوبے کے اندر ہو, پھر ہر صوبے سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہو. تو بنیادی طور پر پہلا جو پرپز ہے نیکٹا کا بنانے کا وہ کوآرڈینیشن تھا آپس میں صوبوں کے درمیان فیڈرل کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہو اور انفارمیشن شیئر کی جائے. اور انفارمیشن شیئر کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے تاکہ انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ کس طرح ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. پالیسی فارمیشن اینڈ امپلیمنٹیشن, پھر نیکٹا نے بنیادی طور پر جو پالیسی فارمولیشن تھی پالیسی کے کس طرح ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک پالیسی بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو دی. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو فیڈرل جو پارلیمان ہے اس سے منظور کروایا. تو بنیادی طور پر نیکٹا کا دوسرا ہے کہ آپ نے نیکٹا دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو پالیسی ہے فارمولیشن ہے اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا. یہ بنیادی طور پر نیکٹا کا کام ہے کہ کہاں کہاں سے تھریٹ آتا ہے, پھر تھریٹ پہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ, پھر نیکٹا کا جو تیسرا پرپز ہے بنیادی طور پر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ٹریننگ ہے. اس لیے کاؤنٹر ٹیررزم ہیوج سبجیکٹ کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس پہ کس طرح کام کرنا ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہے, اس کے اوپر انالیسز ہے, ٹھیک ہے, کس طرح ٹرینڈ آتے ہیں, کس طرح ٹیکٹکس آتے ہیں. پھر آپ نے کس طرح جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کو ایک آئیڈیالوجی کے پرسپیکٹو میں کس طرح کرنا ہے. ایک عام آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں اگر دہشت گردی کر رہا ہوں تو میرا بنیادی پرپز تو یہی ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. تو اگر آپ نے میرے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا تو آپ نے اس کے لیے بھی پالیسی بنانی ہے کہ ایک عام آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر کے جنت میں جا رہا ہوں تو آپ نے اس کے مائنڈ کو کس طرح چینج کرنا ہے. پھر ان علاقوں کے اندر جو نارتھن ایریاز ہیں یا وہ علاقے فاٹا سے ریلیٹڈ ہے وہ پہ اوبیسلی لوگوں کا جو تھوڑا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مذہب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں, اوبیسلی ہوتے نہیں ہیں وہ اس طرح ان کا ایک ایکسپوئر نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اوبیسلی آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے ان کے مائنڈ کو. پھر اس کے اوپر ان لوگوں کو کس طرح بہتر انداز میں ان کے دماغ کو ان کے جو سوچ ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ نیکٹا کا ہے بنیادی طور پر کہ آپ نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے دہشت گردی کے اوپر, کس طرح پالیسی بنانی ہے, کس طرح اس پورے پاکستان کو جو ہے وہ لائک ایک پالیسی کے اندر جو ہے آپ نے کنٹرول کرنا ہے. انفارمیشن کس طرح جائے گی, اس کی شیئرنگ کس طرح ہوگی. تھریٹ آتا ہے تو وہ تھریٹ کہاں سے آیا ہے, پھر وہ تھریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ نیچے صوبائی گورنمنٹس کو پہنچاتی ہے, صوبائی گورنمنٹ سے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تک جاتے ہیں. انٹرنیشنل کوآپریشن, اوبیسلی نیکٹا کو کہیں نہ کہیں اوبیسلی انٹرنیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. ظاہر ہے ہمارا اس طرح اوبیسلی ایکسپوئر ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری ہے یا وہ ایک دنیا کی بہترین افواج آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوآرڈینیشن کے لیے ٹریننگ کے پرسپیکٹو میں ایک انٹرنیشنل مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو انٹرنیشنلی بھی آپ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھا جائے آج کا جو دہشت گردی کا وہ لنکیج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک خاص علاقے تک محدود ہوتا ہے بلکہ اس میں ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ بھی آتا ہے, وہ ایک انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے, اس کو آپ نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. تو انٹرنیشنل کوآپریشن کی بہت بنیادی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں بھی جو ہے ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. تو
بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیکٹا کا کام ہے بنیادی طور پہ وہ کوارڈینیشن کا ہے، اسٹریم لائن کاؤنٹر ٹیررزم جو کے اوپر کس طرح کی ایفرٹس ہونی چاہیے، اس کے اوپر پالیسی بنانا، پروموٹ کرنا ایجنسی کوارڈینیشن کو، پالیسی فارمولیشن کو، کیپیسٹی بلڈنگ کو، ریسرچ کو. تو بنیادی طور پر نیکٹا کا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے افیکٹونیس کو انہانس کرنا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو کس طرح میئر کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہم بہتر اور ایک اسٹیبل اور اوور آل سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں بہتر ملک بنا سکتے ہیں. رائٹ نوٹ آن دا فالوئنگ کی ہے صوبوں کے درمیان کے علاوہ شہروں میں، گاؤں کا دیہات سے اور گاؤں سے دیہات شہر، پھر آپ کس طرح مطلب ایک صوبے کے اندر گاؤں شہروں کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک کنیکٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو کس طرح، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کو اگر ہم اکنامک گروتھ میں دیکھیں تو دیکھیے روڈز اور ریلوے کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کی اکنامکلی بہت امپورٹنس ہے. اوبیسلی اس کی امپورٹنس یہ ہے جہاں روڈ آپ کو نظر آئے گا آپ کو انڈسٹری بھی اسی جگہ پہ نظر آئے گی. جہاں روڈ آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ زیادہ نظر آئے گی. آپ کو جہاں روڈ نظر آئے گا وہاں آپ کو ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ زیادہ نظر آئے گی. اس کی بنیادی پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر آج آپ کو بلوچستان میں کچھ نہ کچھ حالات یا اس طرح ترقی نہیں نظر آتی، اگر آپ ناردرن ایریا میں چلے جائیں آپ کو اس طرح سے ترقی نہیں نظر آتی. آپ کے ہاں روڈ بن جاتا ہے تو بنیادی طور پر روڈ کے بننے سے آپ کے شہر کی، آپ کے علاقے کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر ہاسپٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ سکولز بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ انڈسٹری لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اکنامکلی گروتھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس سے ریجنل انٹیگریشن اینڈ کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے آپ یہاں سے لاہور سے کسی بھی ملک میں، پاکستان کے کسی بھی خطے میں جا سکتے ہیں. آج سے پہلے چند سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے اگر سوات جانا چاہوں بہت مشکل ہوتا ہوگا. آج آپ سوات جانے کے لیے آپ کو بڑا ایزیلی آپ جا سکتے ہیں. آج اگر آپ گلگت جانا چاہیں ایزیلی جا سکتے ہیں. اگر آپ 10 سال پہلے گلگت جانے کا سوچیں، 20-25 سال پہلے جانے کا سوچیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کس طرح جاؤں گا، روڈز نہیں ہے. میں آپ کو اگر اپنی مثال میں گلگت گیا تو میں 18 گھنٹے میں چلا گیا، مطلب لاہور سے ڈائریکٹ گلگت، ٹھیک ہے، اور روڈ بہترین بنے ہوئے ہیں. گلگت کے آگے جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ جانے پہ آپ کو مشکل پیدا ہوتی ہے کیونکہ روڈز نہیں ہیں. تو اگر وہاں پہ بھی روڈ بن جائے تو اس سے کیا ہوگا، ٹورزم انڈسٹری ڈیولپ کرے گی. جب ٹورزم انڈسٹری ڈیولپ کرے گی وہاں ہوٹل بننا شروع ہو جائیں گے، ہوٹل بنیں گے روزگار ملے گا. جب وہاں پہ ہوٹل بنیں گے تو انڈسٹری لگنا شروع ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی بھی پیدا ہوتی ہے، اکنامک گروتھ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بزنس بھی شروع ہو جاتا ہے، ٹریڈ بھی شروع ہو جاتی ہے اور ٹوریزم بھی ڈیولپ کرتی ہے. پھر سوشل کنیکٹیوٹی بھی. دیکھیے آپ اگر آج میں لاہور میں، مطلب میں اگر آپ سے 20-25 سال پہلے تو میری اس طرح سے کنیکٹیوٹی سوشلی اتنی وہاں پہ گلگت نہیں تھی، گلگت میں نہیں تھی، جانا بہت مشکل ہوتا تھا. پھر آج اگر آپ جاتے ہیں گلگت میں تو آپ کا ان کے ساتھ سوشلی کنیکٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو ان کی نارمز کا، ان کی ویلیوز کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی ڈریسنگ کا، ان کے کھانے پینے، ہر چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو آپ کو ان کے اور ان کو آپ کی کنیکٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو سوشلی اور ایکسیسیبلٹی کی کنیکٹیوٹی بھی بنیادی طور پر پیدا ہو جاتی ہے. تو رورل ڈیولپمنٹ دیکھیے، آپ دیکھیے وہ دیہات یا وہ گاؤں جہاں آپ کو پکی روڈ نظر آتی ہے، وہ گاؤں دیہات زیادہ ڈیولپ ہوں گے نسبتاً وہ گاؤں دیہاتوں سے جہاں آپ کو پکی سڑک یا ایک بڑا روڈ نہیں نظر آئے. اس کی بنیادی مقصد یہ ہے، آپ اگر ایگریکلچر ہمارا ملک ہے، ایگریکلچر کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میں اگر فصل لگاتا ہوں، اگر میری کچی روڈ ہے تو میں منڈی تک اس کو لے کے ہی نہیں جا سکتا. اگر وہاں روڈ پکا ہے تو میں منڈی تک لے کے جاؤں گا. اس سے کیا ہوگا، میری فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوگی. میں آج 1 ایکڑ پہ لگا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں کچھ سال کے بعد 2 ایکڑ پہ لگا رہا ہوں، 3 ایکڑ پہ لگا رہا ہوں. تو بنیادی طور پر رورل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. اس سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ
میں ایک مثال دے دیتا ہوں، دھول لاہور میں جو ہے سڑکیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، گلیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، وہاں کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کوئی آگ لگ جاتی ہے، تو کیا ہے آپ کسی طور پر ایمرجنسی کے طور پر وہاں پہ پرفارم نہیں کر سکتے، 112 پرفارم نہیں کر سکتی۔ اگر روڈز ہوں گے، کھلی سڑکیں ہوں گی تو ایزیلی کنیکٹیوٹی ہوگی، آپ کسی ایمرجنسی کے اندر، ڈیزاسٹر کے اندر اس کے اوپر پہنچ کے زیادہ بہتر انداز سے ریسکیو کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو روڈز ہوتے ہیں یا کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، جو ریلوے کا نیٹ ورک ہوتا ہے، پھر اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے لاہور سے کراچی ایک سامان بھیجنا ہے، آپ روڈ کے تھرو بھیجتے ہیں، بہت کاسٹلی پڑے گا، آپ ریلوے کے تھرو بھیجتے ہیں، وہ نسبتاً سستا پڑے گا۔ آج اگر چائنا آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کر رہا ہے تو وہ یہ تو آپ کے لیے تو نہیں ہے کر رہا، وہ بنیادی پرپز ان کا اپنا ہے، تاکہ کیوں کہ انہیں اگر وہ آج تو بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سڑک کا نظام ہے، جو روڈ کا نظام ہے، وہ آپ کو، آپ کے ملک کو گروتھ کرتا ہے، ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں، ٹورزم کے پرسپیکٹو میں، اکانومی کے پرسپیکٹو میں، اور آپ ڈیولپ کر جاتے ہیں۔ امپورٹنس آف دا بگ واٹرز، پاکستان میں جو پانی کے ذرائع ہیں، جو ریزروز ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے، اس کا ظاہر ہے پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، تو اس لیے تو ہمیں تو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو واٹر اسٹوریج اور مینجمنٹ، اگر ہمارے یہاں ڈیم ہو، بڑے بارشیں ہمارے یہاں بہت بڑی ہوتی ہیں، لائک مونسون میں ایک بہت بڑا اسپیل آتا ہے، اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیں، ہم اس کو ریزرو کر لیں پانی کو، تو ہم اس کو پورا سال یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ڈیم نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو وہ ایک سیلاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اینڈ آف دا ڈے وہ جا کے سارے کا سارا سمندر میں گر جاتے ہیں۔ اگر وہی ہمارے ہاں بہت بڑے ڈیم بنے ہوں، ہم سارے کے سارے پانی کو کیا کر سکتے ہیں، ریزرو کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنے مطابق مینجمنٹ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں، جن علاقوں میں، کہ جس علاقے میں اس فصل کو اتنا پانی چاہیے، اس کو اتنا چاہیے، تو ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اریگیشن ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، اوبیسلی جب ہم پانی کو ریزرو کریں گے تو ہم ہمارے ہاں جو ایگریکلچر جو پروڈکشن ہے اس کو